السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور آیت نمبر 32 سے 34۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کو اپنی نگاہوں کو کچھ پست رکھنے کا حکم دیا تھا اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت یعنی عفت و عصمت کی حفاظت کا حکم دیا تھا۔ اب آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے بے نکاح مردوں اور بے نکاح عورتوں کا نکاح کرنے کا حکم دیا۔ نظریں جھکانے اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کے حکم کا یہ مطلب نہ سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت یا دین اسلام یا قرآن مجید تمہاری فطری جنسی خواہشات کو کچل دینا چاہتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام تو دین فطرت ہے۔ اور کئی ایسے مذاہب یا ایسے مذہبی رہنما یا مذہب کا لبادہ اوڑھنے والے مرد یا عورتیں تو گزرے ہیں کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اپنے آپ پر جنسی خواہشات پر قابو پا کے رکھیں گے اور شادی نکاح نہیں کریں گے تو شاید یہ
زیادہ متقی، پرہیزگار اور نیک ہونے کی علامت ہوگی، لیکن دین اسلام اس کو نیکی، تقوی، پرہیزگاری کا نام ہرگز نہیں دیتا۔ دین اسلام تو ان جذبات کو، انسان کی جنسی خواہشات کو ایک فطری جذبہ قرار دیتا ہے، اور ان جذبات کو ساری زندگی کچلنا اور کچلنے کی کوشش میں رہنا، یہ گویا کہ فطرت سے جنگ کرنے کے مترادف، اور فطرت سے جنگ کرنے والے کبھی جیتا نہیں کرتے۔ اور جتنے لوگوں نے بھی یہ کوشش کی، انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ بظاہر لوگوں کے سامنے تو وہ شادی بیاہ سے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے نظر آتے رہے، لیکن بیہائنڈ دی سکرین، اندر کھاتے ان کی بدکاری کے اور ان کی زناکاری کے قصے لوگوں کے سامنے وقتاً فوقتاً ایکسپوز ہوتے رہے، کیونکہ یہ ایک فطری خواہش، جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پیاس ایک فطری خواہش ہے۔ کوئی شخص کہے میں پانی نہیں پیوں گا۔ نیند ایک انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اب کوئی شخص جتنا مرضی بہادر پہلوان کیوں نہ ہو، باڈی بلڈر کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی نیند سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ یہ سب انسان کی فطری ڈیزائرز ہیں، نیچرل ڈیزائرز، اور اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں رکھی۔ حتیٰ کہ یہ خواہشات تو اللہ نے پیغمبروں کو بھی لگائی۔ کیا پیغمبروں کی بیویاں نہیں تھیں؟ کیا پیغمبروں نے نکاح نہیں کیے؟ کیا پیغمبروں کی اولاد نہیں ہوتی تھی؟ کیا پیغمبر سوتے نہیں تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے؟ یہ ساری خواہشات اگر ترک کرنا نیکی ہوتی، تقوی ہوتا، تو پھر سب سے پہلے پیغمبر اس کے حقدار تھے، لیکن اللہ پاک نے پیغمبروں کو تو اس سے نہیں بچایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائز رستہ اختیار کرنے کا آیات زیر تفسیر میں حکم دیا کہ جو تمہارے اندر بے نکاح مرد ہیں یا بے نکاح عورتیں، ان کے نکاح کرو۔ یہ حکم اسلامی حکومتوں کو بھی ہے، ارباب اقتدار کو بھی ہے کہ وہ اپنی رعایا کے اندر دیکھیں، ایسے قانون بنائیں، ایسی پالیسیاں بنائیں کہ جن مردوں یا عورتوں کے نکاح نہیں ہیں، وہ بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو نکاح کے لیے مجبور کیا جائے، موٹیویٹ کم از کم کیا جائے، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ اور یہ حکم بچوں اور بچیوں کے والدین کے لیے بھی ہے، اور خصوصاً جو بچیاں ہیں ان کے نکاح کے لیے تو ولی کی اجازت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگرچہ لڑکے کو ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، مرد اپنا نکاح خود بھی کر سکتا ہے، لیکن عام طور پہ بچے جب جوان ہوتے ہیں تو ان کا نکاح ان کے والدین، چچا، دادا، بڑے لوگ ہی کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اپنا نکاح خود بھی کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت رکھتے ہیں، لیکن عموماً چونکہ انتظام تو بڑوں نے کرنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے یہاں لڑکے کے جو بڑے ہیں، خاندان والے، والدین، چچا، تایا وغیرہ، ان کو بھی حکم دیا کہ اگر بیٹے بے نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں، جوانی گزار رہے ہیں، تو ان کے نکاح بھی جلد از جلد کرنے کا انتظام کرو، اور اگر بیٹیاں بغیر نکاح کے جوان ہوئی بیٹھی ہیں گھروں میں، تو ان کو کبھی تعلیم کے نام پہ، کبھی ڈگریوں کے نام پہ، کبھی بزنس اور کاروبار کے نام پہ بیٹوں اور بیٹیوں کو
بغیر نکاح کے لوگ 10 15 20 سال اپنے گھروں کے اندر بٹھائے رکھتے ہیں، اور اتنے سال تک وہ فطرت سے بیچارے جنگ کرتے رہتے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہی کام ہوتے ہیں جن سے اللہ پاک نے سورت کے آغاز میں روکا ہے: زنا، بدکاری، اور شرم گاہوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی، اور وہ ان کی پاک دامنی داغدار ہو جاتی ہے۔ تو اس کا سبب وہ لوگ بنتے ہیں جو ذمہ دار ہیں ان کے نکاح کرنے کے۔ انہیں نکاح کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان کے نکاح کرو، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا نکاح کے بعد۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نکاح کرنے کے بعد بھوکے مر جائیں گے، بلکہ تمہیں اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق دیتا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں بیوی آئی، بیٹی آئی، تو اللہ پاک نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ عام عرف میں بھی ایک بات مشہور ہے جی کہ بیوی جو ہے وہ اپنا رزق لے کے آتی، بچیاں پیدا ہوتی ہیں اپنا رزق لے کے آتی۔ تو اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھو۔ بچیوں کے نکاح، بچوں کے نکاح صرف غربت کے ڈر سے روکے رکھنا، یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا ہے اگر بچہ پڑھ رہا ہے تو، بچی پڑھ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، تعلیم بھی جاری رکھیں، لیکن یہ تو کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے کہ ان کو یونیورسٹیوں کے حوالے کر دو اور وہاں ان کو مخلوط ماحول کے اندر، جہاں پہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں، اکٹھے گھوم رہے ہیں، اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، مرد بھی، لڑکا بھی جوان ہے، لڑکی بھی جوان ہے، اور شادیاں نہیں کر رہے، یونیورسٹیوں میں آپ نے ان کو سارے مواقع فراہم کیے ہوئے۔ حلال پر پابندی، حرام کی آسانیاں، حلال کے رستے، نکاح کے رستے مشکل بنا دیے، اور بدکاری اور بے حیائی کے اور یرانے کے اور دوستیوں کے رستے آسان کر دیے ہم نے۔ معاشرے کے اندر پھر بدکاری ہی پھیلے، پھر نوجوانوں کے کردار تو داغدار ہو جائیں گے، کہاں رہیں گی ان کی پاک دامنیاں؟ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے یقین کریں، چلو دنیا دار تو بے دین تو چلو دین سے دور ہیں نا، قرآن سے دور ہیں، وہ نماز سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، درس دروس سے دور ہیں۔ جو دین والے ہیں ان کی اکثریت کا بھی بدقسمتی سے یہی حال ہے۔ کیا پردے والی عورتیں، کیا داڑھی والے مرد، کیا نمازی، کیا مسجدوں والے، سب اس حمام میں سب برابر، الا ماشاء اللہ۔ آج یہ بیماری معاشرے میں عام ہو چکی ہے، تقریباً ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ بچیاں جوان ہیں، بچے جوان ہیں، تعلیم دلوائی جا رہی ہے۔ بیٹی چائنا کے لیے گئی ہوئی ہے جی، چائنا گئی ہوئی ہے MBBS کرنے، جوان بیٹی ہے، جوان ہوئے، بالغ ہوئے، اس کو چاہے 15 سال ہو چکے ہوں، 15 سال پہلے وہ بچی بالغ ہو گئی، اور اب وہ چائنا جا رہی ہے MBBS کرنے، اب وہ کراچی جا رہی ہے، اب وہ فلان شہر میں جا رہی ہے، مہینہ مہینہ گھر نہیں آتی ہے، ہاسٹل لائف ہے، موبائل پاس ہیں، جوانی عروج پر ہے۔ کون ذمہ دار ہوگا اگر وہ ڈی ٹریک ہوں گے، غلط رستے، غلط روش پر چل پڑیں گے؟ تو یقیناً یہ والدین ذمہ دار ہوں گے، یہ اولیاء ولی ذمہ دار ہوں گے جو ان کے نکاح نہیں کر رہے، ڈگریوں کے بتوں کو پوجا جا رہا،
کہیں ذات پات کے بت کو پوچھ کر بچیوں کو گھروں کے اندر 20 سال سے بٹھایا ہو، شرطیں شرائط ایسی مشکل لگا دی، نکاح ہی نہ ہو۔ نیک سالے لڑکا مل جائے فوراً نکاح کرو، کوئی ضرورت نہیں لمبے چوڑے اس کے پلاٹ، فیکٹریاں، اس کی گاڑیاں اور اس کی ڈگریاں دیکھنے، صرف اس کا تقوی، پرہیزگاری، اللہ سے تعلق دیکھو، عقیدہ صحیح ہے، نمازی ہے، حلال کھانے والا ہے، روکھی سوکھی خود بھی کھائے گا، آپ کی بیٹی کو بھی کھلا دے۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والی جو اس کی بیوی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کے آنے کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر کوئی نیا کاروبار شروع کروا دے، ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھی لکھی سمجھدار ہو، وہ اپنے خامند کو اچھے مشورے دے اور وہ کوئی ایسا کاروبار شروع کر لے، یا وہ اس کو موٹیویشن دے جو سارا دن گھر میں لیٹا رہتا ہے، ہڈ حرامی کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ بیوی کا بوجھ پڑے نکاح کا اور اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے کہ یار اب میں میرڈ ہو چکا ہوں، اب تو میرے بچے بھی ہیں، تو اس وجہ سے بھی کئی لوگ ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بچی جو آئی ہے وہ مالدار گھر سے تعلق رکھتی ہو، ممکن ہے کہ وہ بھی اپنے گھر سے کچھ مال لا کر اپنے خامند کو دے دے، کوئی اپنا زیور، بیویاں بیچ کر ایسی وفادار بیویاں ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں جو ہے وہ اپنے خامند کو اپنا زیور دیتی ہیں مشکل وقت۔ کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی اور آسانی کے دروازے کھول دے۔ اور ویسے بھی وہ ایک لڑکا جو ہے وہ پہلے بھی تو کھانا کھاتا ہے، پہلے کسی یتیم خانے سے، کسی مسکین خانے سے، کسی لنگر سے تو لا کر اسے کھانا نہیں کھلاتے آپ۔ ایک لڑکا خود کھانا کھاتا ہے، آپ کا بیٹا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے، سفیشینٹ ہے۔ تو اتنا کھانا ہی 2 بندے بھی کھا لیں گے انشاءاللہ، اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں کی جماعت، جوان رہتے تھے نا آپ کے ساتھ، جوان صحابہ، تو آپ فرمایا کرتے اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی نکاح کر سکتا ہے نا اسے ضرور نکاح کرنا چاہیے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے ساتھ اس کا فائدہ بیان فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ یہ نکاح نظر کو جھکانے کا سبب بنتا ہے۔ نظریں جھکتی ہیں اس سے انسان کی، وہ اپنی نظروں کو آوارگی سے بچا لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر عورت پر نظر، ہر عورت پر نظر۔ اللہ کا ڈر تو بنیادی شرط ہے نا، وہ تو ساتھ ہو اور پھر اس کے بعد نکاح بھی ہو جائے، تو یہ نظروں کو جھکانے کا سبب ہے نکاح، اور شرم گاہوں کی حفاظت کا سبب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم گاہوں کی حفاظت کرو، تو اس کے لیے نکاح ضروری ہے تاکہ انسان اپنی فطری خواہش کو اور اپنی جبلت کو جائز طریقے سے پورا کر سکے اور حرام سے بچ سکے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، جو نکاح کا سامان نہ پائے، جو بالکل ہی سمجھتا ہے کہ نکاح کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، مثلا والدین نہیں نکاح کرتے، ولی نہیں مانتا، مثلا رشتہ ہی نہیں آتا، کوئی رشتہ ہی نہیں کوئی مل رہا، کئی اسباب ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی بھی رکاوٹ ہے اگر نکاح میں، پہلا حکم تو یہ ہے کہ نکاح ضرور کرو،
لیکن جب تک کوئی رکاوٹ ہے، جائز مقبول عذر، اتنی دیر تک فرمایا کہ اے جوانوں کی جماعت، تم پر روزے رکھنے لازم ہیں، نفلی روزے کثرت سے رکھا کرو، اس لیے کہ یہ شہوت کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ۔ جب انسان کثرت سے نفلی روزے رکھتا رہتا ہے تو اس سے اس کو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے، نفس پر کنٹرول، ضبط نفس۔ اور ویسے بھی انسان فزیکلی بھی تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے مسلسل روزے رکھنے سے، کبھی کبھار رکھے گا نا تھوڑے بہت تو اس سے تو انسان کو طاقت ملتی ہے، جیسے فرضی روزے ہیں، رمضان کے روزے رکھیں گے صرف تو آپ روزوں کے بعد اپنے آپ میں پہلے سے بھی زیادہ فٹنس محسوس کریں۔ لیکن جب آپ مسلسل روزے رکھیں گے نا، پورا سال نفلی روزے، مسلسل کا مطلب یہ نہیں کہ روزانہ روزہ رکھنا، وہ تو جائز ہی نہیں نا، ایک دن رکھ لیں ایک دن چھوڑ دیں، ایک دن رکھ لیں ایک دن چھوڑ دیں، یا ایک دن رکھ لیں 2 دن چھوڑ دیں، یا 2 دن رکھ لیں 1 دن چھوڑ دیں، اندر اندر ناگے بھی کریں، یا پھر کم از کم سوموار جمعرات کا رکھ لیں، اور اسی طرح ایام 20 کے، چاند کی 13، 14، 15 کے روزے رکھ لیں۔ تو تسلسل کے ساتھ پھر ایسے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے نا جن کے دل میں کوئی اللہ کا ڈر ہے، جو پاک دامنی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جو آوارگی سے اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَأَنْكِحُوا، اور نکاح کرو، نکاح کر دو، الایام، الایام ایمن کی جمع ہے، ایمن بے نکاح مرد یا عورت کو کہتے ہیں، وہ مرد جس کا نکاح ہوا ہی نہیں، یا اس کی بیوی فوت ہو گئی یا طلاق ہو گئی، ہر صورت میں وہ بے نکاحی ہے۔ ایسے ہی جو عورت ہے، چاہے وہ کماری ہے، چاہے وہ مطلقہ ہے، اس کو طلاق ہو چکی ہے، چاہے تو وہ بیوہ ہے، اس کا خامد فوت ہو چکا، ہر صورت میں اس عورت پر اور اس مرد پر جن کا اس وقت نکاح نہیں ہے وہ ایمن ہے، ایم بے نکاح، مجرد، اکیلے۔ بدقسمتی سے ہندوؤں کی ثقافت اور تہذیب کے اثرات ہیں ہمارے مسلمانوں کے اوپر، اس کی وجہ سے بیچاری بیوہ کا اور مطلقہ کا نکاح تو ہمارے مسلمان بھی معیوب سمجھتے ہیں۔ بچی کو طلاق ہو گئی، ایک بچہ یا ایک بچی ہے اس کا، یا 2 بچے یا 2 بچیاں ہیں، ابھی بیچاری جوان ہے، اس کی عمر چاہے 28 سال ہے، 30 سال ہے، 32 سال ہے، اس کے گھر والوں کو پرواہ کوئی نہیں کہ اس کی شادی کرنی، کہتے ہیں بس کام ختم، ایک دفعہ ہم نے کر دی تھی نا، بس اب یہ بچے تو 1 یا 2 بچہ ان کو پالے سارے زندگی۔ حرام ہے، نافرمانی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بھی اس کو نکاح کی ضرورت ہے بیچاری۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اور نکاح کر دو، الایام ایمن کی جمع ہے، بے نکاح مردوں عورتوں کا، منکم اپنے میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے، مسلمان معاشرے میں سے جتنے بھی بے نکاح مرد اور عورتیں ہیں ان کے نکاح کرو، والصالحین، اور جو نیک ہیں، من عبادکم اپنے غلاموں میں سے، عبد کی جمع عباد، مراد ہے یہاں غلام، و امائکم، اماتن لونڈی کو کہتے ہیں، اور اماء اس کی جمع ہے، و امائکم، اور اپنی لونڈیوں میں سے، والصالحین من عبادکم و امائکم، اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح بھی کر دو، اس لیے کہ نکاح تو ان کے تبھی کر سکتے ہیں نا جب وہ خود چاہیں گے، اور نکاح وہی کرنا چاہے گا جو پاک دامن رہنا چاہتا ہے، جو نیک ہے۔ تو جو نیک رہنا نہیں چاہتا اس نے تو نکاح کے لیے ماننا ہی نہیں ہے۔
تو جو نیک نہیں ہیں، بدکار ہیں، آوارہ ہیں، تو ان کو پہلے توبہ کی ترغیب دیں. جب تک وہ توبہ نہ کر لیں اتنی دیر ان کا نکاح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نکاح کے بعد بھی ان کی یہ بیماریاں ختم نہیں ہوں گی. ان یکونوا، اگر وہ ہوں. اب یہاں پہلے آزاد مردوں عورتوں کا ذکر کیا، بعد میں غلاموں لونڈیوں کا نکاح کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد دونوں کے متعلق اکٹھا فرمایا ان یکونوا، کیونکہ نکاح میں عموماً سب سے بڑی رکاوٹ غربت کو سمجھا جاتا. ان یکونوا، اگر وہ ہوں گے، فقراء، محتاج، یغنی، غنی کر دے گا، ہم، انہیں، اللہ، اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا. یہاں پر کچھ لوگوں نے کچھ احادیث بھی گڑھی ہوئی ہیں، یعنی وہ صحیح احادیث نہیں ہیں لیکن مشہور کی ہوئی ہیں اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے. جو بات قرآن مجید نے سمجھائی ہے نا کہ نکاح کرو، غربت کی وجہ سے نکاح میں روڑے نہ اٹکاؤ، نکاح کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ تمہیں غنی کر دے اپنے فضل سے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تو بعض لوگوں نے یہاں ایک حدیث مشہور کی ہوئی ہے کہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا نکاح کر لو. اس نے نکاح کیا. اس نے کہا ابھی بھی حالات بڑے ماڑے ہیں. آپ نے کہا ایک اور نکاح کرو. اسی طرح آپ نے اس کو چوتھا نکاح کرنے کا بھی حکم دیا. تو اس کے بعد اس کے حالات بہتر ہو گئے. یہ بات درست نہیں ہے. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ویسے بھی عملی طور پہ دیکھیں، اگر کوئی بندہ ایک نکاح کر لیتا ہے اور اس کی بیوی رو رہی ہے، کھانے پینے سے مجبور ہے، تو کوئی دوسری بیوی اس کو دے گا؟ تیسری پھر کہاں سے مل جائے گی؟ چوتھی پھر کہاں سے آ جائے گی؟ پہلی دو رو رہی ہیں، پہلی تین رو رہی ہیں بیچاری، اور چوتھی اس کو مل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ نے ایک آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک چادر تھی اس کے پاس، آپ نے اس کا بھی نکاح کر دیا. ایک چادر نکاح کر دیا تھا. اور ہمارے پاس پیٹیاں بھری ہوئی ہیں کپڑوں سے، فریجیں کھانوں سے بھری ہوتی ہیں ہر وقت، اور پھر بھی روتے ہیں. نہیں جی، بچہ سٹینڈ تے ہو لوے، بچہ سٹینڈ تے ہو لوے، وہ سٹینڈ ہی 20 سال تک ہوتا رہتا ہے بیچارہ. اللہ اکبر. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جب شادی کرتا ہے، اس کی بیوی کو اللہ نے کوئی ہنر دیا ہے، کوئی علم دیا ہے، وہ بھی خامد کو دیکھتی ہے کہ خامد میرا انہیں جوگا نہیں، وہ بھی ساتھ جاب شروع کر دیتی ہے بیچاری. بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، کھانے بھی پکاتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، اور ساتھ وہ جاب بھی شروع کر دیتی. تو چلو یہ بھی ایک خامد کے ساتھ تعاون کی صورت ہے. اگر وہ شرعی حدود میں رہ کر کوئی جاب کر لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے عورتوں کے اندر کوئی جاب کر رہی ہے، بچوں کو پڑھا رہی ہے، یا کمپیوٹر پہ کوئی جائز کام کر رہی ہے. تو کئی صورتیں ہوتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو بعد میں غنی کر دیتا ہے. اور اللہ پاک نے دیکھیں آخر میں کتنے خوبصورت الفاظ بیان کیے ہیں. واللہ واسع، اور اللہ وسعت والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا. اس کو پتہ ہے، ایک تو اس کے پاس بڑی وسعتیں ہیں، خزانے اس کے بہت. دوسرا یہ ہے کہ وہ سارا علم رکھتا ہے، اس کو ہر ایک بات کا پتہ ہے کہ کسی کو کب رزق کی فراوانیاں عطا کرنی ہے، کب کس کو کتنا رزق دینا ہے، یہ فیصلے اس کے پاس ہیں. وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ حرام سے بچیں، بلکہ حرام سے بہت بچیں.
وَلْيَسْتَعْفِفْ، افا یا افو، افافن، اور اسی سے افتن، عفت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اس چیز سے باز رہنا جو حلال نہ ہو، جو چیز اچھی نہ ہو اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، حرام سے بچا کر رکھنا، اس کو عفت کہتے ہیں. تو یہ اسی سے لفظ ہے، لیکن اس میں کچھ زائد حروف بھی اللہ پاک نے شامل کیے ہیں، اور زائد حروف کی وجہ سے یہاں مبالغہ پیدا ہو جائے گا. ترجمہ ہم کریں گے بہت بچیں. ول، واو کے بعد جو لام ہے وہ لام امر ہے، جس کا معنی ہے حکم ہے. اور یستعفف، سین اور تا یہاں زائد حروف ہیں. یا کا معنی تو ہے وہ، اور سین اور تا جو ہیں یہ زائد حروف ہیں، اور آگے عین فا فا یہ عفت، بچنا. تو زائد حروف جو سین اور تا ہیں ان کی وجہ سے ہم ترجمہ کریں گے اور بہت بچیں حرام سے. الذین، یعنی بڑی ہی احتیاط کریں حرام ذرائع سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے سے. وہ نوجوان بہت زیادہ بچ کے رہیں، اپنے دامن کو بچا کے رکھیں. الذین لا یجدون، جو نہیں پاتے نکاحن، نکاح کا کوئی سامان. نکاحن کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں نکاح کا کوئی سامان، نکاح کی کوئی صورت، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. جو نکاح کی کوئی صورت نہیں پاتے، ایک چادر بھی نہیں ہے پاس، یا والدین رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یا کوئی رشتہ نہیں آ رہا، یا کوئی ایسی صورت، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک نے پھر یہ حکم دیا کہ جب تک کوئی رکاوٹ ہے اتنی دیر تک حرام سے بہت بچیں. الذین لا یجدون نکاحا، جو لوگ نکاح کی کوئی صورت نہیں پاتے. حتیٰ، یہاں تک کہ یغنیہم اللہ، یہاں تک کہ اللہ غنی کر دے انہیں من فضلہ، اپنے فضل سے. اگر اس سے مراد مال ہے نا، کہ بالکل ہی کوئی مال نہیں، تو وہ مال آپ کو میں نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے تو ایک چادر تھی جس کے پاس، اس کا بھی نکاح کر دیا. اب اگر کوئی اس سے بھی زیادہ کنگلا ہے تو پھر وہ انتظار کرے کہ اللہ اسے کچھ نہ کچھ دے دے، تھوڑا بہت بھی مال گزارے لائق بھی آ جائے تو پھر وہ نکاح کر لے، اتنی دیر تک پاک دامن رہے. اور اگر اس سے مراد مال کے علاوہ دیگر چیزیں لی جائیں، جس طرح میں نے عرض کیا ہے رشتہ ہی نہیں مل رہا، یا ولی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ویسے جس کا ولی رکاوٹ بنا ہو بغیر عذر کے، باپ نہیں ہے، پیچھے چاچے ولی ہیں، وہ جناب ضد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جان بوجھ کے لٹکا رہے، ایسا ہو جاتا. یا دو ولی ہیں، دو بھائی ہیں کسی کے، دونوں ہی ولی ہیں، اب وہ دونوں، ایک کہتا میں نے ادھر کرنا، دوسرا کہتا میں نے ادھر کرنا. ایسی ساری صورتوں میں ویسے حال یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بچی کا ولی وہ سلطان ہے، حاکم ہے، حکومت ہے، عدالت ہے. تو کوئی بھی رکاوٹ جب تک دور نہیں ہوتی اتنی دیر تک بہت بچیں. اور حدیث کی روشنی میں نے بتا دیا کہ وہ کیسے بچیں. ایک تو اور بھی طریقے ہیں، قرآن سے جڑے رہیں، نمازیں کثرت سے پڑھیں، دعا کثرت سے کریں، بری کمپنی سے بچیں، موبائل کے غلط استعمال سے بچیں، اور ساتھ نفلی روزے کثرت سے رکھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. مطلب غنی کرنا بھی بڑا وسیع لفظ ہے، صرف مال کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کی وہ رکاوٹیں دور کر دے. والذین، یہاں سے اللہ پاک نے آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے غلام یا لونڈیاں ہیں اور وہ اگر چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے ایک ایگریمنٹ کر لیں، اسے مکاتبت کہتے ہیں. مکاتبت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ایک آزادی کی تحریر کر لیں کہ بھائی ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ ہم سے طے کر لیں، تو ہم جب وہ پیسے آپ کو ہم تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے رہیں گے، جب وہ پیسے پورے ہو جائیں گے نا آپ ہمیں آزاد کر دیں. تو آپ ان کو
ان کے ساتھ یہ تحریر کر لیں، ایگریمنٹ کر لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں خیر ہے، واقعی یہ کام مجھ سے کام سے جان چھڑانے کے لیے یہ تحریر نہیں کر رہے، بلکہ یہ واقعی سنجیدہ ہیں اور واقعی یہ کچھ کر سکیں گے اور یہ ادائیگی وغیرہ کر سکیں گے اپنی قیمت، کیونکہ یہ جو لونڈیاں اور غلام ہیں نا، یہ انسان کی ملکیت ہوتے ہیں، ان کی قیمت ہوتی ہے باقاعدہ، یا جنگوں کے اندر غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے۔ خیر آج کل تو یہ چیز فی الحال نہیں ہے معاشرے میں۔ تو اگر وہ تم سے مکاتبت طلب کرتے ہیں کہ ہم سے بھائی ایگریمنٹ کرو آزادی کا، ہم آپ کو آہستہ آہستہ کما کے پیسے دے دیتے ہیں، جب اتنے پیسے پورے ہو جائے گا ہمیں آزاد کر دینا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکاتبت کر لو، ان سے ایگریمنٹ کر لو اور غلاموں کو آزاد کر دینا۔ اور ساتھ اللہ پاک نے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ ایسے لوگ جو آزاد ہونا چاہتے ہیں ان کی گردن آزاد کروانے میں ان کے ساتھ مدد کریں۔ اللہ نے تمہیں مال دیا نا، اب ایک غلام یا لونڈی ہے، اس کی قیمت 25 لاکھ لگتی ہے، اب وہ بیچارہ کما رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، لیکن 25 لاکھ بڑی رقم ہے اس کے لیے، ادا کرنا مشکل ہے مالک کو، تو تم مسلم معاشرے کے لوگ اس کی مدد کرو کچھ، یا وہ جو مالک ہے اس کا وہ بھی کچھ مدد کر سکتا ہے کہ چل یار 5 تین چھڈیا، کوئی ادھر سے دے کوئی ادھر سے دے۔ اور اللہ پاک نے جو زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 60 میں، اس کے اندر بھی ایک مصرف یہ ہے، وَفِي الرِّقَابِ، گردن چھڑانے میں بھی زکوٰۃ لگائی جا سکتی، تو زکوٰۃ میں سے بھی دے سکتے ہیں آپ۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ، اور وہ لوگ جو طلب کرتے ہیں، الکتابہ، مکاتبت، آزادی کی تحریر، مما، ان میں سے جو ملکت ایمانکم، جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، مراد غلام لونڈیاں، تو کاتبو، مکاتبت کر لو، ہم ان سے، تحریر کر لو ان سے آزادی کی۔ اس کو مکاتبت کہتے ہیں، مکاتبت یہ ایک ٹرم ہے۔ ان علمتم، اگر تم معلوم کرو، فیہم، ان میں، خیرن، بلائی یا کچھ بلائی، تنوین کی وجہ سے کچھ بلائی، چلو 100% نہیں بھی مطمئن تو میں 80-90% بھی لگ رہا ہے کہ یار یہ معاہدے میں پورے ہی اتریں گے، تو کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مکاتبت کرنے کا۔ وَآتُوهُمْ، اور دو انہیں، من مال اللہ، اللہ کے مال میں سے، الذی، جو، آتا، اس نے دیا ہے، کم، تمہیں، اور اللہ نے جو تمہیں مال دیا نا اس میں سے ان کی مدد بھی کرو۔ ولا تکرہوا، اور نہ تم مجبور کرو، ولا تکرہوا، تکرہو کا لفظی معنی کراہت ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر الا کی پریپوزیشن آ جائے نا، دیکھیں ایک لفظ چھوڑ کے آگے الا آ گیا، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام پر مجبور کرنا۔ ولا تکرہو، اور نہ تم مجبور کرو، فتیاتکم، اپنی لونڈیوں کو، علی البغاء، بدکاری پر، بغاء، زنا، بدکاری، بطور خاص عورتوں کا۔ کئی لوگ یہ کام کرتے تھے، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا نا، وہ بھی یہ شغل کرتا تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ پاک نے آیت اس کی اس حرکت، کبھی حرکت کی تردید میں اتاری تھی۔ وہ یہ کام کرتا تھا، اپنی لونڈیوں سے بدکاری کروا کے پیسے کماتا تھا۔ ان اردنا، خصوصاً، کب؟ ان اردنا، اگر وہ چاہتی ہوں، تحسنن، پاک دامن رہنا، تحسنن، پاک دامن رہنا، تو اگر وہ خصوصاً جب وہ پاک دامن رہنا چاہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ پاک دامن نہیں رہنا چاہتی تو پھر ان سے یہ شغل کروائی جاؤ، یہ نہیں مطلب۔ یہ غالب احوال کے مطابق اللہ نے بات کر دی ہے کہ عموماً وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ وہ یہ کام کریں۔
ان اردنا تحسنن، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو تم کون ہوتے ہیں انہیں بدکاری پہ مجبور کرنے والے؟ تبتغو، تاکہ تم طلب کرو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، تم صرف دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر وہ لونڈیاں جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتی ہیں ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ، مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، ان کے مجبور کیے جانے کے بعد، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لونڈیوں کو اللہ معاف کر دے گا، ان کو اللہ اس بدکاری کا گناہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ بیچاری مجبور ہیں، وہ لونڈیاں ہیں نا، وہ آزاد عورتیں بھی نہیں ہیں نا، وہ تو ان کی ایسی ملازمیں ہیں کہ وہ جیسے کہیں گے انہوں نے ویسے کرنا۔ تو اگر وہ دل سے نہیں چاہتی، کراہت سے یہ کام کرواتی ہیں، ان کے مالک کو اس کا گناہ ہوگا، ان کو نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ان کے لیے بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے اس کو حرام بھی قرار دیا ہے، اس کمائی کو آپ نے عورت کی بدکاری کی کمائی سے منع فرمایا۔ حدیث اس طرح ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتے کی قیمت کھانے سے، کتا بیچنا خریدنا، کتے کی قیمت زانیہ کی آمدنی، اور کاہن کی شرینی، کہانت کر کے ذرا مٹھائی لے آیا، مٹھائی بانٹ رہا ہے، کام ہو گیا جی، اب دیکھو جی میری کمائی ہوئی ہے نہیں۔ تو یہ جو نجومی وغیرہ ہوتے ہیں، ٹیبے شیبے لگاتے ہیں، ان ساری چیزوں کی کمائی حرام قرار دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری اور سنن نسائی وغیرہ میں احادیث ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اتاری ہیں، الیکم تمہاری طرف، آیات مبینات، کھول کر بیان کرنے والی آیات، آیات ایسی آیات، مبینات جو کھول کر بیان کرنے والی ہیں اللہ کے احکامات کو، وَمَثَلًا، اور کچھ احوال، وَمَثَلًا یہاں احوال کے معنی، وَمَثَلًا اور کچھ احوال، من الذین، ان لوگوں کے جو خلو، پہلے گزر چکے ہیں، من قبلکم، الذین خلو، جو گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، اور ان لوگوں کا کچھ حال جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک تو کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کی ہے نا، جس سے تمہیں احکام و مسائل کا پتہ چلتا ہے، اپنے دین کا، معاشرت کا، عقائد کا۔ اور دوسرا ہم نے تمہاری طرف کیا نازل کیا، اور ان لوگوں کے کچھ احوال جو تم سے پہلے گزرے ہیں، پہلی امتوں کے حالات و واقعات بھی اللہ پاک قرآن میں بیان کرتے ہیں ہماری نصیحت کے لیے۔ وَمَوْعِظَةً، اور اللہ پاک نے عظیم نصیحت نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے عظیم نصیحت، موعظۃً کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کریں گے، عظیم نصیحت نازل فرمائی ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہم نے بڑی عظیم نصیحتیں بھی نازل فرمائی ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معاشرے میں نکاح کو آسان بنانے کی اور آسان کرنے کی اللہ ہمیں ایک تحریک چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔